اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت ہم آپ کو سنا رہے ہیں کانوں کی کہانی، ایک کان کی زبانی۔ اس کا چوتھا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ 3 حصے پیش کیے جا چکے ہیں، چوتھا حصہ سماعت فرمائیے۔ لوگ نزلے زکام کے دوران اکثر اپنی ناک اور منہ پر رومال رکھ کر ناک کی رطوبت کو بڑے زور و شور سے صاف کرتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک عادت۔ منہ بند کر کے زور لگانے سے منہ میں موجود جراثیم خود بخود منہ سے درمیانی کان تک جانے والی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور بالآخر سماعت کے حساس مرکز پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کان میں موجود 3 ننھی منڈنی ہڈیاں اکثر کسی سبب بڑھنے لگتی ہیں۔ جس طرح جوڑوں کی بیماری میں جوڑوں کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح بڑھنے کی صورت میں کان کی ہڈیوں کی حرکت جام ہو جاتی ہے، اور یہ حرکت کے رکنے سے سماعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اس کا آغاز شاید آپ کے کان میں بھی ہو چکا ہو، مگر اس کے بڑھنے یا قوت سماعت کے متاثر کرنے کے امکانات 10% سے زیادہ نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر یہ میری بیماری بڑھ جائے تو پھر اس کے 2 علاج ہیں: آپریشن جس میں کامیابی کے امکانات 80% ہوتے ہیں، یا آلہ سماعت کا استعمال۔ آپریشن کی صورت میں بڑھنے والی ہڈی کو نکال کر اس کی جگہ اسٹین لیس اسٹیل کی ہڈی لگا دی جاتی ہے۔ ہڈیوں کی حرکت شروع ہوتے ہی قوت سماعت خود بخود نارمل ہو جاتی ہے۔ آپ کو جس چیز کی زیادہ فکر ہونا چاہیے وہ ہے فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ آوازوں کی آلودگی، یعنی نوائز پولوشن۔ جو لوگ پرشور جگہوں، کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کی قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس دور کی موسیقی میں تھرکنے والے یہ گلوکار اور موسیقار چند ہی برسوں میں آلائے سماعت استعمال کر رہے ہوں گے۔ اگر آج کے پاپ سنگرز یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو وہ غلطی پر ہیں۔ آوازوں کا یہ بے ہنگم شور ہر لمحے ان کی قوت سماعت کو کم اور اعصاب کو بتدریج کمزور کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ سننے والے بھی انہی خطرات کی زد میں ہیں۔ لیبارٹریز میں جب چوہوں کو تیز اونچی آوازوں کے درمیان رکھا گیا تو ان کے اندرونی اعضاء بہت جلد ناکارہ ہو گئے۔ یہی تجربہ اگر کسی انسان پر کیا جائے تو نتائج کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ قوت سماعت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ سگریٹ نوشی اور کافی سے پرہیز یا انہیں کم سے کم استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔ شور و غل کے ماحول سے خود کو دور رکھیں۔ بیہودہ موسیقی، ڈرم کی آوازوں، دوسری بلند آوازوں کے سننے سے بچیں، اور سب سے بڑھ کر کہ خود بھی آہستہ بولیں اور دوسروں سے بھی آہستہ بولنے کی درخواست کریں۔ چیخ کر بولنا، زور زور سے بات چیت کرنا، یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو اور بات چیت کے دوران اپنی آواز دھیمی رکھو، کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز چیخنے کی وجہ سے گدھوں کی آواز ہے۔ سورہ لقمان۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ آوازوں کی آلودگی یعنی نوائز پولوشن کے خلاف آواز بھی بلند کریں۔ اس بے ہنگم موسیقی، غیر ضروری شور و غل کے خلاف بولیں، لکھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ آج تک آپ میرے ذریعے دوسروں کی باتیں سنتے رہے، آج اپنی آنکھوں کے ذریعے، آج اپنے کانوں کے ذریعے آپ نے میری باتیں سن لی ہیں، مگر ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالیے گا۔ سننے کی یہ محیر العقول صلاحیت ہمیشہ آپ کے پاس ہے۔ آپ نے شاید ہی کبھی اللہ کے اس عظیم عطیے کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ لگایا ہو۔ شکریہ ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب آپ اس چیز کی اہمیت سے واقف ہوں۔ بہرحال
آپ آج قدرت کے اس گراں بہا تحفے سے واقف ہو گئے ہیں تو شکر ادا کرنے میں دیر نہ کیجیے. اپنے پالنے والے کا اور اپنے خلق کرنے والے کا شکر ادا کیجیے جس نے آپ کو کانوں جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے.